اور اتحاد امت جناب ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب چشتی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وانہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھنا کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری زباں بے آبرو۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب صاحبزادہ پیر محمد جمیل الرحمن صاحب اور یہاں پر تشریف فرما دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام اور قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام اور مہمانان گرامی، آج کے اس ضیاء الامت سیمینار میں مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتحاد امت کے لیے جو بنیادیں فراہم کی ہیں ان پر گفتگو کروں۔ وقت کم ہے، میں صرف اشارے کروں گا۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اتحاد امت سے مراد کیا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک اتحاد اور ایک اتفاق۔ اتحاد کا متضاد ہے انتشار، اور اتفاق کا متضاد ہے اختلاف۔ اتحاد امت سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے ایک ایسا طریقہ مل گیا ہے کہ ساری امت نظریات اپنے اپنے چھوڑ کے ایک بات پہ متفق ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ پوری امت کسی ایک بات پہ متفق ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ زمینی حقیقت نہیں ہے۔ اتحاد امت سے مراد یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر اپنے نظریات کے مطابق رہے، لیکن انتشار نہ پھیلائے اور نفرت کی آگ نہ بھڑکائے۔ ایک بات وہ کیا ہے کہ متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں، اتحاد اپنی جگہ ہے، اتفاق اپنی جگہ۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ادب اور تعظیم سے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عملی آدمی تھے، صرف آسمان کی طرف تیر چلانے والے نہیں۔ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، کیسے ہوگا جی؟ پھر کوئی بندہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے جی جو میں کہتا ہوں وہ سارے مان لیں تو اتحاد ہو جائے گا۔ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتحاد کی جو بنیادیں قائم کی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر بھی دو لفظ ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک ہے مداہنت اور ایک ہے مروت یا اخلاق۔ مداہنت کا معنی ہوتا ہے کمپرومائز کرنا، کچھ دے دو کچھ لے لو۔ مداہنت جو ہے نا، یہ دنیاوی معاملات میں تو کمال ہے کہ جناب وفاقی سیٹ ہمیں دے دیں، صوبائی آپ لے لیں۔ دنیاوی معاملات میں مداہنت کمال ہے، لیکن دین میں مداہنت نہیں ہوتی۔ دین جس بات کو سمجھا جائے اس پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب مشرکین نے آپ کو مداہنت کی دعوت دی تھی، آپ نے فرمایا تھا واللہ یا میں اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا یا میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے گی۔
مداہنت جو ہے نا یہ معیوب ہے. دوسرا لفظ ہے مروت. مروت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ کچھ باتیں آپ ہماری 99 کوئی سجدے آپ ہمارے خدا کو کر دیں کو ہم تمہارے بتوں کو کر دیتے ہیں. یہ مداہنت ہے. یہ نہیں. مروت کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے عقیدے پر رہو, ہم اپنے عقیدے پر ہیں, ہم علمی گفتگو کریں گے, ہم بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, لیکن تو میرے مذہبی جذبات کو ملحوظ خاطر رکھے گا, میں تمہارے مذہبی جذبات کو ملحوظ خاطر رکھوں گا. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اتحاد کا پہلا قانون دیا وہ ہے کہ اتحاد مداہنت کی بنیاد پر نہیں ہوگا, اتحاد مروت اور اخلاق کی بنیاد پر ہوگا. اب میرے بھائی, عقائد کی کتابیں آج بھی سب کے پاس ہیں. آپ العقائد النصفیہ لے لیں, آپ العقیدۃ الطحاویہ لے لیں, آپ نبراس لے لیں, آپ الاعتقاد لے لیں بیکی کی, کوئی عقائد کی کتاب اٹھائیں اور حضرت ضیاء الامت کے پورے لٹریچر سے آپ کی پوری زندگی کے خطبات, مقالات, پورا لٹریچر, ایک جملہ ہمیں بتا دیں کہ حضرت ضیاء الامت نے اس عقیدے پر مداہنت سے کام لیا تھا, ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے. اگر یہ نہیں ہے بابا پھر سب کہانیاں. رسوا کرو عدم کو, کسی اور ڈھنگ سے جھوٹی کہانیاں نہ بناؤ. جناب من جناب ڈاکٹر صاحب, اس وقت آپ تشریف فرما نہیں تھے. زینت مسند صدارت عکس جمال حسن کرم حضرت پیر ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی, پہلا نقطہ کیا ہے کہ اتحاد جو ہے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی عقائد کی کتاب کا ایک جملہ, ایک عقیدہ ہمیں دکھا دیں اور ہمیں انگلی رکھ کے یہ بتا دیں کہ یہاں پر آپ نے مداہنت سے کام کیا ہے. جو بندہ ہمیں بتائے گا ہم اس کے شکر گزار بھی ہوں گے, ہم اس کی بات کو قبول بھی کریں گے. لیکن عقائد کا فیصلہ تو میں نے نہیں کرنا, عقائد کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. عقائد کی اتھارٹی وہ کتابیں ہیں جو عقائد میں پڑھائی جاتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وجہ سے, دیکھیں کوئی مکتبہ فکر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حضرت ضیاء الامت کا احترام نہ کرتا ہو. باوجود اس کے اپنے عقائد میں پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن بات کرنے کا بھی تو انداز ہوتا ہے نا, انداز بیاں بات بدل دیتا ہے امیر, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اب دیکھیے, دوسری بات آپ نے کس چیز پہ زور دیا کہ سمجھو اختلاف کی نوعیت کیا ہے. اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ ایک بندہ تمہارے ساتھ ایک بات میں بھی متفق نہیں ہے, ایک بندے کے ساتھ آپ کا 100 باتوں میں اتفاق ہے, 10 باتوں میں اختلاف ہے یا 100 بات میں اختلاف ہے, تو کم از کم کچھ فیصلہ ضرور کیجئے, اتحاد کی نوعیت کو سمجھیے, اس کے مطابق اپنے رویے اپنائیے, اس کے مطابق اپنا طریقہ کار اختیار کیجیے. اگلی بات, آپ نے ایک زہرہ میں لکھا جو 70 کے لگ بھگ کا, آپ ہوتا پتہ کیا ہے, معاف کرنا, منافقت کی جاتی ہے اس مسئلے میں, کانفرنسیں کی جاتی ہیں اتحاد امت کی, اور پسے پردہ جو آگ لگاتے ہیں ان کی تحسین کی جاتی ہے. یہ نہیں, آپ نے فرمایا اگر ہم اتحاد کرنے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ بھی میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. جب غزوہ احد کے موقع پر آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو آپ نے دعا مانگی, صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول دعا مانگی اللہ انہیں تباہ کر دے.
آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایک بھٹکے ہوئے بندے کو معذور سمجھنے سے بھی اختلاف رہتا ہے، لیکن نفرتیں نہیں پھیلتی، انتشار کی آگ نہیں پھیلتی۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی باصفا بھی تھے، شیخ طریقت بھی، تو آپ نے اس چیز پہ زور دیا کہ اتحاد کرنے کے لیے ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات، ایک بندے کے ساتھ آپ کا 100% اختلاف ہے جناب، انسان تو ہے نا، اور اسلام تو وہ ہے جو انسان کا احترام بحیثیت انسان سکھاتا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر یہ تھا، تمہارا جتنا بھی اختلاف ہو کسی کے ساتھ، اپنا عقیدہ ڈٹ کے بیان کرو، کوئی مداہنت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن انداز بیان سے پتہ چلے کہ بولنے والا دین کا عالم ہے۔ پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری زبان بے آبرو۔ بات سلیقے سے کرنی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ، تو وہ حفلے کی ایک بات ہے، بہت سے ساتھی وہاں یہاں پر موجود ہوں گے، تو کسی طالب علم نے تقریر کرتے ہوئے کوئی بڑا عجیب و غریب سا انداز اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا میری بات یاد رکھو، کسی کی توہین کر کے تم اسے اپنا قائل نہیں کر سکتے، اسے اپنے آپ سے دور کر سکتے ہو، اور ایک داعی کا کام دوسروں کو دور کرنا نہیں ہوتا، اپنے قریب کرنا ہوتا ہے اور دعوت پہنچانا ہوتا ہے۔ تو انداز بیان میں اگر شائستگی اختیار کی جائے، اور پھر کیا، جب ایک مرتبہ ایک دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین کو ہمارے کچھ طلباء ساتھیوں نے جا کے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، اس وقت آپ نے فرمایا، آپ نے طلباء کو اکٹھا کیا تھا دارالحدیث میں، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کرے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا۔ فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک میں قابل احترام ہوں نا، ان کے نزدیک وہ قابل احترام ہے۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، قدم بھی رکھنا تو دلدلوں میں، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، اور نکل کے شہروں سے آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا عمارتوں میں، پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ ہر چیز کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کے مقدسات کی توہین کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنے مقدسات کی توہین سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آخری بات میں کر رہا ہوں، نفرتیں محبت سے نہیں پھیلتی۔ میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ میرے پاس ایک پین ہے، یہ بڑا قابل احترام ہے، بڑا بابرکت ہے، یہ میرے پاس ہو، میرا کوئی کام نہیں رکتا، آپ مجھے پاگل کہہ دیں گے، مجھ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن جب میں کسی کے مقدسات کی توہین کروں گا، اس وقت آپ میرا گریبان پکڑیں گے۔ حضرت ضیاء الامت یہ فرماتے تھے، آپ کا یعنی ایک اصول تھا کہ ہمیں چاہیے ہم دوسروں کے جذبات کا لحاظ کریں، تب وہ ہمارے جذبات کا لحاظ کرے، ہر کوئی دوسرے کے جذبات کا لحاظ کرے، تب اس امت سے نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بس میرے بھائی بات یہی ہے، حضرت ضیاء الامت نے کبھی مداہنت نہیں کی، ورنہ میں عرض کرتا ہوں بیرا شریف کا ادنا خادم ہونے کے ناطے کتب عقائد میں سے ایک لائن پہ مجھے ہاتھ رکھ کے کوئی بتا دے کہ حضرت ضیاء الامت نے اس عقیدے سے انحراف کیا تھا، میں اس کو سیلوٹ کروں گا۔ بس یہی سی بات کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تم میرا آج تک کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز خلق اور چیز ہوتی ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ فضول بولنے والے وہ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد امت کی اس حسین راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں اسلام نے دی ہیں، اور جس کی ترجمانی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب چشتی،